نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ صاد جو کہ 23ویں پارے میں شامل ہے، اس کا تعارف حاصل کریں گے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 38 ہے اور نزول کے اعتبار سے بھی اس کا نمبر 38 ہے۔ اس میں 88 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام صاد اس لیے ہے کہ پہلی آیت میں حروف مقطعات میں سے یہ ایک حرف ہے۔ اس کے معنی صرف اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہیں۔ مکی صورت ہے۔ اس میں صداقت قرآن کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ قرآن پاک ایک سچی کتاب ہے اور یہ سچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس لے کر آیا ہے۔ اس میں صابر اعظم کا ذکر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا خاص طور پر تذکرہ ہے۔ اس صورت میں مرکزیت صبر کے مضمون کو حاصل ہے۔ ایوب علیہ السلام نے مالی، جانی اور سماجی نقصانات کے باوجود اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی اس آزمائش میں صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا اور ایمان پر قائم رہے۔ اس میں صداقت قرآن کا دعویٰ ہے۔ اس میں صبر پر ایک واقعہ ہے جو کہ بہت بڑی بنیاد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بیمار ہو گئے۔ ان کی عیادت کے لیے مشرکین مکہ آئے۔ اس میں ابو جہل بھی آیا اور عیادت کے لیے جب آئے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی کہ ابو طالب کو شکایت کی کہ آپ کے بھتیجے ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو آپ ان کو سمجھائیے کہ اس سے باز آ جائیں۔ چچا ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں ان کو جس بات کی دعوت دیتا ہوں، اگر یہ اس بات پر آ جائیں اور اس بات کو مان لیں تو پورا عرب ان کا غلام بن جائے اور پورا عجم ان کو جزیہ دینا شروع کر دے، اتنا اونچا ان کو رتبہ مل جائے۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ ایسی 10 باتیں ماننے کو ہم تیار ہیں، بتاؤ کون سی بات ہے؟ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سنا تھا کہ سب غصے سے دامن جھاڑ کر کھڑے ہو گئے اور دیکھا کہ ہمارے بتوں کے بارے میں تم نے کیا کہا۔ ہمیں یہ بے عقلی کا سبق دے رہا ہے کہ 360 بتوں کو چھوڑ کر ایک کا دامن پکڑ لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا کہ صبر و تحمل کے ساتھ اگر وہ سوچتے تو یہ کلمہ ہی ان کے لیے کلمہ نجات تھا اور یہ کلمہ ہی ان کے لیے کلمہ اعزاز تھا۔ کافر ضدی ہر دھرم ہیں، بے عقلی کی بات کرتے ہیں۔ یہ دیکھو کہ حقیقت کیا ہے، اور اس بات کی حقیقت کیا ہے کہ ایک ہی دروازہ کھٹکھٹاؤ جو صرف اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہو، بجائے کہ بہت سارے دروازے کھٹکھٹاؤ۔ ایک آیت میں فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ کافر لوگ تکبر میں اور ضد ہٹ دھرمی کے انداز میں مبتلا ہیں، تبھی قرآن کی صداقت کا یہ انکار کرتے ہیں۔ تو صبر و تحمل بنیاد تھی۔ کفار سوچتے اور صبر و تحمل کرتے تو وہ اپنی منزل کو پا سکتے تھے۔ مومن بھی ایسا ہی کرتا ہے تبھی وہ اپنی منزل کو پا سکتا ہے۔ اس سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے سب پر ہی آزمائشیں آئیں، ہر ایک نے پورے صبر و تحمل کے ساتھ قدم بڑھایا۔
سورہ صاد کی مزید تفصیل یہ ہے، آغاز ہی کے حرف کو اس صورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس گروپ کی پچھلی صورتوں کی طرح اس صورت کی بنیاد بھی توحید پر ہی ہے۔ اس میں یہ حقیقت واضح فرمائی گئی ہے کہ یہ قرآن قریش کے لیے ایک عظیم یاد دہانی ہے، لیکن یہ محض اپنے غرور اور شرک پرستی کے جنون اور جوش میں اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور اس انجام سے بالکل بے پرواہ ہیں جس سے کہ قرآن ان کو آگاہ کر رہا ہے۔ یہ اس انجام کو دیکھ کر ہی اس پر ایمان لائیں گے۔ آیات 1 تا 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے، لیکن جو لوگ غرور کی بنا پر اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس سے پہلے کتنی قومیں گزر چکی ہیں جنہوں نے اللہ کی یاد دہانی کے معاملے میں یہی روش اختیار کی، وہ ہلاک ہوئیں۔ یہ بھی انہی کی طرح اس وقت ایمان لائیں گے جبکہ پانی سر سے گزر چکا ہوگا۔ ان لوگوں پر یہ بات شاق گزری ہے کہ انہی کے اندر کا ایک شخص اللہ کے رسول کی حیثیت سے ان کو شرک کے انجام سے ڈرائے، چنانچہ وہ پورے جوش کے ساتھ اپنے معبودوں اور دین آبائی کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور جادوگر قرار دے رہے ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اجارہ دار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اس وجہ سے اس خبط کا شکار ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب اتارنی ہوتی تو وہ ان کے اندر کسی رئیس آدمی پر اتارتا، نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کے جیسے ایک آدمی پر۔ گویا آسمان اور زمین کی خدائی انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ جب یہ خدا کی پکڑ میں آ جائیں گے تو کچھ دنیاوی سامان ان کے کام نہیں آ سکے گا۔ آیات 12 تا 16 میں فرمایا گیا ہے کہ ماضی کی بعض سرکش قوموں کا حوالہ دیا گیا ہے جنہوں نے اللہ کے رسولوں کے ساتھ یہی متکبرانہ روش اختیار کی اور بالآخر کافر کردار کو پہنچ گئے۔ اس ذیل میں قریش کو تنبیہ کہ خدا کے قہر کو دعوت نہ دو، تم اس کی ایک ڈانٹ کی بھی تاب نہیں لا سکو گے۔ محض اپنے غرور اور شرک پرستی کے جوش میں اس کی مخالفت کر رہے ہو اور اس انجام سے بالکل بے پرواہ ہو جس سے قرآن آگاہ کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ ڈپٹ کتاب نہیں لا سکیں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ آیات 17 تا 26 میں فرمایا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور استقامت کی تلقین کی گئی ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے بعض واقعات کا حوالہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مثال قوت اور حشمت دی، لیکن وہ اس سے کسی گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کی دولت اور شوکت میں جتنا ہی اضافہ ہوتا گیا اتنی ہی ان کی شکر گزاری اور قناعت میں اضافہ ہوا۔ وہ دوسروں کے واقعات سے باخبر ہو کر اپنی زندگی کے معاملات کی اصلاح کرتے رہے۔ ان کی حکومت ایک عادلانہ حکومت تھی۔ انہوں نے خدا کی زمین میں حق و عدل قائم کیا اور تکبر میں مبتلا ہو کر فساد میں مبتلا نہیں ہوئے۔ آیات 27 تا 29 میں فرمایا گیا ہے، ایک بار محل تنبیہ کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے کھیل تماشا کے لیے نہیں بنائی ہے۔ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ آخرت کے منکر ہیں۔ اگر آخرت نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس دنیا کے خالق کی نظر میں اچھا اور برا، متقی اور فاجر گویا دونوں یکساں ہیں۔ ایک حکیم خالق کے متعلق یہ بات تصور بھی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اسی لیے اتاری ہے کہ کچھ لوگ اس کی آیات پر غور کریں، اس کی دلیلوں سے یاد دہانی حاصل کریں اور اس قسم کی مہلک غلط فہمیوں سے نکل جائیں۔ آیات 30 تا 40 میں فرمایا گیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دولت اور حشمت اور شکر
کے بعد بعض واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے، بالکل اسی مقصد سے جس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے بعض واقعات کا حوالہ گزر چکا ہے۔ آیات 41 تا 49 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بعض انبیاء کرام کا اجمالی حوالہ دیا گیا ہے کہ راہ حق میں ان کو جو مشکلات پیش آئیں انہوں نے وہ خندہ پیشانی اور استقلال کے ساتھ برداشت کیں اور ان کا مقابلہ کیا، جس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سرخروئی عطا فرمائی۔ آیات 50 تا 64 میں اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ دنیا کوئی اندھیر نگری نہیں ہے، اس وجہ سے لازماً اس کے بعد ایک فیصلہ کا دن آئے گا جس میں کہ متقی اور فاجر دونوں اپنے اپنے اعمال کی سزا یا جزا پائیں گے۔ اسی سزا اور جزا کی وضاحت کی گئی ہے۔ آیات 65 تا 88 جو کہ سورہ کی آخری آیات ہیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کہ میں ایک منذر ہوں، اللہ تعالیٰ واحد و قہار کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، میں جس بات کی خبر دے رہا ہوں وہ ایک امر مرشد ہے، وہ ایک حقیقی بات ہے، اور جو لوگ اس کی تکذیب کر رہے ہیں وہ گویا ابلیس کی پیروی کر رہے ہیں، اور وہ اسی انجام سے دوچار ہوں گے جو کہ ابلیس اور اس کے پیروکاروں کے لیے مقدر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔